ایک اور ایکسکلوسیو خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امریکی کمپنی نے عندیہ دیا ہے کہ وہ $2.4 بلین کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ کس حوالے سے یہ سرمایہ کاری ہے؟ سول ایویشن سیکیورٹی کے لیے، اس کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ اور کامرس میں جو ہے وہ بڑی سرمایہ کاری کی پیشکش ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں باقی، اور اس میں کیا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ کلاسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایشو اس میں آ رہا ہے۔ جی کلاسر صاحب، ڈیٹیلز کیا ہیں آپ کے پاس؟ بڑی ایک اہم سٹوری ایکسکلوسیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہاں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے نہیں آتی۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی، اب تو میرا خیال مطلب $1 ملین تک بھی بہت کم آتی ہے۔ پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے دنیا کے کوئی ممالک جو ہیں یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے، کمپنیز نہیں آنا چاہتے بیکاز آف سرٹن ریزن۔ لیکن پچھلے ایک سال سے ہم نے دیکھا ہے وہی والی بات جو ہم کر رہے تھے، آپریشن سندور کے بعد پاکستان کا دنیا بھر میں امیج اور اسٹیبلٹی بڑھی ہے۔ مزید اب ہم نے جو یہ پاک ایران یہ کنفلکٹ میں رول ادا کیا، سو پاکستان از ایمرجنگ ناؤ اے ویری پاورفل کنٹری۔ دنیا میں لوگ اب ہم پہ ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں، اعتبار کرنا شروع۔ اسٹیبلٹی آگے یہ بھی دیکھیں کہ سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہیں وہ اسٹیبل ہوئے ہیں، سو اس وجہ سے بھی وہ کمپنیز یا دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اب پاکستان کا رخ کرنے لگے ہیں کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز جو ہیں نا وہ موجود ہیں۔ اب جو ایک بڑی آفر آئی ہے، اٹ مائٹ بی اے ویری مطلب پلیزنٹ سرپرائز کہ یہاں پہ جب ہم 10 15 ملین $20 ملین کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو $2.4 بلین کی امریکن کمپنی نے ایک آفر کی ہے جس کو اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فالو بھی کر رہا ہے، انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ سیکیور پورٹ کے نام سے ہے، انہوں نے ان کو ایک آفر کیا ہے کہ پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں یہاں پہ سیکیورٹی کے سسٹم کو مطلب مزید ماڈرن کرنے کے لیے، اس کو ڈیجیٹائز کرنے کے لیے، مزید یہاں سے آپ کی سیکیورٹی ہو گئی، آپ کے پیسنجر ہو گئے، آپ کی انفارمیشن ہو گئی، سارے کا سارا جو ماڈرن جدید سسٹم ہے اس پہ وہ $2.4 بلین کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ فیڈرل یہ جو ہے ہماری ایک تو اس میں یہ ہوگی پاکستان کی جو آپ کی ایئرپورٹس اتھارٹیز ہیں ان کے ذریعے ڈپلائمنٹ ہوگی اس کی پورے سسٹم کی، پلس جو FIA جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے اس کے ساتھ مل کر وہ کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے جو مین چیزیں ہیں انہوں نے کہا جناب کہ $2.4 بلین خود کمپنی لائے گی یہاں پہ، جو انہوں نے لانا ہے 1000 بندہ جو ہے پاکستانی جو ہے ان کو یہ ٹرین بھی کیا جائے گا اس سسٹم کے لیے، ڈپلوائے بھی کیا جائے گا۔ اٹس اے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ، اور پلس یہ ہے اوور دا پیریڈ آف 25 ایئرز یہ جو ہوگی ساری یہ انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے کرنی ہے تو وہ یہاں پر کرنا چاہتے ہیں۔ درمیان میں یہ پرپوزل جب یہ آئی ہے، اور بھی اس میں ڈیٹیل میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ اس سے کہ کیا مطلب عام آدمی کو شاید ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں اس میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں پہ آپ کی ایئرپورٹس کی سیکورٹی کے لیے یا ماڈرن سسٹم جو امریکن سمجھتے ہیں کہ فول پروف آپ کو سیکورٹی ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں جو آپ کو ڈیٹا ہوگا جو ایئر لائن سے حکومتوں کو جائے گا وہ بھی حکومت پاکستان کے اس میں رہے گا، کنٹرول میں رہے گا یہاں پہ ساری چیزیں۔ پلس آپ جو ریکوری کرنا چاہتے ہیں، صاف ظاہر جو انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ بزنس ایک ماڈل ہوتا ہے، بزنس ماڈل بھی دیکھنا پڑے گا وہ کیا ہے۔ اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب کہ یہ پیسنجر یا سیکورٹی سرچارج ماڈل کے طور پر ہوگا جو ریکوری کریں گے اوور دا پیریڈ آف 25 ایئر جو ساری انویسٹمنٹ ہوگی یہاں پہ۔ اب اس میں انہوں نے کمپنی جو ہے انہوں نے جو انٹرسٹ تھی یا لیٹر آف انٹرسٹ کے ہیں وٹ ایور انہوں نے سبمٹ کروایا ہے، اور ڈیفینس منسٹری وغیرہ یہ سارے معاملات دیکھیے انہوں نے آ کے پرپوزل وغیرہ دی، بٹ سم ہاؤ دس پرپوزل اسٹک سم ویئر، اچھا رک گئی۔ مطلب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں نا دنیا بھر سے کہ آئیں اور ہمیں وہ کریں، ہمارے اندر فارن انویسٹمنٹ لیں، اس کے طور پر فالو اپ کے طور پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لیٹر لکھا ہے ڈیفینس سیکرٹری صاحب کو، جس میں انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ ہماری کمپنی امریکن کمپنی جو ہے دنیا بھر میں یہ سفارت خانے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہوں یا جو بھی فارن آفس ہوتے ہیں، یہ اپنے ملک کی کمپنیز اگر کسی اور ملک میں جائیں گی تو ان کو اس طرح کی وہ سپورٹ ان کو مطلب مذاکرات کرانے میں، نیگوشیٹ کرانے میں، وہ ڈیل کرانے میں، یہ دنیا بھر میں رواج ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے بات چیت ان حکومتوں سے کرتے ہیں۔ اب یہ سٹک اپ ہوئی ہے، روک دی گئی فار ان نون ریزنز کہ پاکستان جو اس وقت امریکہ تعلقات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے کمپنی کو بھی ایک کانفیڈنس ہے کہ پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، سو وی آر آفرنگ اے بگ ڈیل۔ تو لیکن اس کے باوجود رک گئی کہیں نہ کہیں پہ، سٹک اپ ہو گئی ساری ڈیل، جس کی وجہ سے وہ سرٹن ڈاؤٹس ور کریٹڈ ان دا مائنڈز آف دا کمپنی کے شاید ہمیں کوئی محروم کرنے کے لیے یا کسی اور کو درمیان میں لانے کے لیے شاید یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اسٹاک کیا جا رہا ہے۔ نو جو بڑی خبر یہ ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خط لکھا ہے ڈیفینس منسٹری کو اس کے فالو اپ کے طور پر۔
अपनी उस पूरी कंपनी का सिक्योर पोर्ट जो है उसका पूरा उन्होंने उनका बताया है कि उन्होंने अपनी यहाँ पे वो सबमिट किए, बिड की है या अपने प्रपोजल दी है। प्लस उनका तजर्बा बताया है कि जनाब कि ये जो है बहुत बड़ी एक्सपीरियंस कंपनी है जो बहुत सारे मुल्कों में ये कर रही है, ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, और इसका फ्रेमवर्क हो या इसकी कंप्लायंस वगैरह जो है वो आपको हम इसकी वो कर, मतलब जब स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिकन हुकूमत उसके बिहाफ पे आपको गारंटीज दे रही है। लेकिन जब ये रुका है तो फिर उस कंपनी ने उनसे अमेरिकन से रब्ता किया कि आप तो ये कह रहे थे, इनकरेज कर रहे थे कि पाकिस्तान में जाएं, बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, हमारी तो ये एक्सपर्टीज है, बट समवेयर ये प्रपोजल जो है इट हैज बीन स्टक। उसको एज ए फॉलो अप के तौर पर जो 2.4 बिलियन डॉलर्स की जो ऑफर है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, अब जो मेरी इतलात है वेरी ऑथेंटिक वन कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये मामला उठाया है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि क्यों रुका है, क्या ऑब्स्टिकल है। डिप्लोमेटिक आपको पता है एक लैंग्वेज होती है, उसमें तो ये चीजें आप अपना केस पेश करते हैं कि हमारा ये केस है, लेकिन कोई रुकावटें तो हुई हैं जिसकी वजह से स्टेट डिपार्टमेंट को आना पड़ा दरमियान। और मेरी खबर ये है कि जो पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी है उन्होंने इसको फॉलो अप किया है, अच्छा, और फर्दर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ किया है। सो वो भी बल्कि किसी स्टेज पे ये भी था कि वहां पे जेडी वैंस आ रहे हैं, ट्रंप आ रहे हैं, दीगर आ रहे हैं, तो ये इस पे भी कोई बात होनी चाहिए कि हमारी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। पाकिस्तान में अमेरिकन कंपनी मेरा ख्याल अब वो रह नहीं गई, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो कोई यूरोपियन अमेरिकन। सो बड़े अरसे बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग कि एक बिग ऑफर की गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक मेरी इतला कि ये रुक गई है कहीं ना कहीं पे, इसमें रुकावटें हैं। सो आप इट्स ए ह्यूज प्रोजेक्ट, 2.4 बिलियन डॉलर इज इसमें, तो लिहाजा जो पाकिस्तान में अमेरिकन सफारत खाना है उन्होंने भी इसको टेकअप किया, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसको टेकअप किया है, और उस पर उन्होंने यही बताया कि आपके हमारे तामुन बढ़ रहा है, हमारा एतमाद बढ़ रहा है, तो आपको इसको वो करें, कंसिडर करें। बट रुकावटें कहाँ पे हैं, किधर हैं रुकावटें हैं, मैं इतना बता सकता हूँ। मजीद खबर लेकर आएंगे आपके, इतना बता सकते हैं रुकावटें हैं, दैट्स द रीजन के उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये अगर इशू उठाया है, और इनके जो अमेरिकन सफारत खाना है उनके हाईएस्ट लेवल पे उन्होंने भी इसको उठाया है, उन्होंने यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ उठाया। लेट्स सी हाउ इट गोस।